أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सूरत ताहा आयत नंबर 82 से 86 तक पढ़ेंगे हम। अपने लेसन का आज के लेसन का आगाज करते हैं हम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्नी व इन्नी लगफ्फारुल लिमन लगफ्फारुल लिमन लगफ्फारुल लिमन लगफ्फारुल लिमन ताब ताब व आमन وآمن وعمل صالحا وعمل صالحا وعمل صالحا وعمل صالحا ثم اهتدى ثم اهتدى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ثم اهتدى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا آمن नहीं है وآمن وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وما أعجلك وما أعجلك عن قومك عن قومك
يا موسى يا موسى وما أعجلك عن قومك 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 يا موسى يا موسى قال هم أولئك قال هم أولئك قال هم أولئك قال هم أولئك على أثري على أثري وعجلت 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 إليك إليك ربي لترضى ربي لترضى ربي لترضى ربي لترضى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قال فإنا قد فتنا قد فتنا قومك قومك من بعدك من بعدك وأضلهم السامري وأضلهم السامري قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري आप कुछ गलतियां कर रहे हैं وأضلهم आयत के अंदर तवज्जो के साथ पढ़िएगा قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري قال فإنا قد فتنا قومك السامري فرجع
فرجع موسى موسى إلى قومه إلى قومه غضبان أسفا غضبان أسفا قال يا قوم قال يا قوم ألم يعدكم ألم يعدكم ربكم ربكم وعدا حسنا وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أفطال عليكم العهد أفطال عليكم العهد أفطال عليكم العهد أم أردتم أم أردتم यहाँ पर दाल नहीं पढ़ा जाएगा, रा को ता के साथ हम मिलाएंगे। अरदतुम أم أردتم أن يحل عليكم أن يحل عليكم غضب من ربكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي فأخلفتم موعدي فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا थोड़ा सा गौर से सुने और तलफ़ुज़ अपने दुरुस्त रखिए, आपके मखारिज दुरुस्त होने चाहिए और कवायद का ख्याल रखिए। فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا قال قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي
أفطال أفطال عليكم عليكم العهد العهد أم أم أردتم أردتم أن أن يحل يحل عليكم عليكم غضب غضب من من ربكم ربكم فأخلفتم فأخلفتم موعدي. موعدي. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نحمده ونصلي على رسوله الكريم عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإني اور بے شک میں لغفارن البتہ سب کچھ بخش دینے والا ہوں لمن اس کے لیے جو تابا جو توبہ کرے و آمنا اور ایمان لے آئے و عاملہ اور عمل کرے صالحا نیک ثم پھر اہتدا سیدھے راستے پر چلے. اس سے بیشتر ہم نے یہ دیکھا جو واقعات حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان ہو رہے تھے اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا کہ فلسطین میں وہ جائیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں جو ان کا آبائی وطن ہے وہ غیروں سے حاصل کریں اور وہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو آباد کر دے گا. لیکن انہوں نے بزدلی دکھائی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر وہاں پر لڑیں جب وہ علاقہ خالی ہو جائے گا تو ہم وہاں جا کر آباد ہو جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو صحرائے سینا کے اندر چھوڑ دیا تاکہ ایک نسل وہاں پر جو کمزور ہے جو بزدل ہے جو ایک عرصہ دراز تک فرعونیوں کی غلامی میں رہنے کے بعد بزدل ہو چکی ہے وہ ختم ہو جائے اور ایک ایسی نسل پروان چڑھے جو بہادر ہو نڈر ہو اور کامل ایمان والی ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرے اور پھر اس کے بعد اپنے علاقے کو واپس لے. اس دوران میں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹھکانہ عطا فرمایا وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ فرمایا ان کے لیے من و سلوہ اتارا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے چشمے پانی کے جاری کر دیے. پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم فرمایا پس میری سرکشی نہ کرنا اگر جو بھی اللہ تعالیٰ کی سرکشی کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہو جائے گا اور جو ہو چکا جو کر چکے جو گزر چکا اگر اللہ تعالیٰ سے وہ توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں اپنے پہلے گزشتہ جتنے بھی وہ گناہ کر چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ انتہائی غفور الرحیم ہے غفار ہے یعنی کہ یہاں پر سپرلیٹو ڈگری ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف جو ان کے گناہ ہیں ان کی پردہ پوشی فرماتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دینے پہ بھی قادر ہے اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی بھی نہ تو گناہوں کے اوپر پردہ ڈالنے والا ہے اور نہ ہی ان کو معاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ غفار ہے اور اللہ تعالیٰ بخش دینے والا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ انسان تہے دل کے ساتھ اچھی نیت خلوص نیت کے ساتھ اور ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے گناہوں سے توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کی فکر کرے تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. وہ آمنا اور ایمان لے آئے وہ عامل صالحا اور نیک کام کرے ثم اہتدا اور پھر سیدھے راستے پر چلے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے توبہ کی کچھ شرائط بیان فرمائی ہیں اور وہ توبہ کی شرائط کیا ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو توبہ کر لے یعنی کہ ندامت اور شرمندہ ہو اور دوبارہ نہ کرنے کا نیت اور ارادہ کر لے کہ یہ جو گناہ میں بیشتر کر چکے میں اس کے اوپر نادم اور شرمندہ ہوں اور دوبارہ نہ کرنے کا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کرتا ہوں اس کو توبہ کہتے ہیں. اس کے بعد توبہ کی دوسری شرط کیا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا اور ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ کے اوپر جیسا کہ اللہ پر ایمان رکھنے کا حق ہے اور اس کے بعد وہ نیک کام کرے جو اس سے بیشتر ہو چکے ان کے کفارے کے طور پر وہ زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی کوشش کرے. ثم اہتدا اور پھر سیدھا راستہ ایک تو سیدھا راستہ پوری کوشش پوری تندہی پوری جد و جہد کے ساتھ وہ سیدھے راستے کی تلاش کرے سیدھے راستے کو ڈھونڈے اور پھر اس پر چلنے کی بھرپور کوشش کرے تو اس کو توبہ کہتے ہیں.
تو جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں یہ سب کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی غفار ہے اور بخش دینے والا ہے۔ بما، اور کیا چیز اعجلک جلدی لے آئی تجھے، عن سے، قومی کا اپنی قوم سے، یا موسیٰ اے موسیٰ۔ ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ وہ کوہ طور کے دامن میں آئیں اور 40 روز تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی قوم کو تورات عطا فرمائیں گے جس میں احکامات خداوندی ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے قوم کے 70 افراد کو اپنے ساتھ لے کر کوہ طور کی جانب چل پڑے، اور ابھی ان کی قوم کے افراد آ رہے تھے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام انتہائی عجلت کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ وہ مقام جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے مختص فرمایا تھا، وہاں پر پہنچ گئے۔ قال، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ہم وہ، اولائی یہ سب کے سب، اعلیٰ اوپر، اثری میرے نقش قدم پر ہے، میرے پیچھے۔ تو وما اعجلک قومک یا موسیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اے موسیٰ، اتنی جلدی تمہیں کون سی چیز ہے جو یہاں پر میرے پاس لے آئی؟ حالانکہ تمہارے جو قوم کے 70 افراد ہیں وہ ابھی پیچھے ہیں، لیکن تم مقررہ مقام کے اوپر ان سے پہلے جلدی کے ساتھ پہنچ گئے ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہم وہ، اولائی یہ سب کے سب، اعلیٰ اثری میرے نقش قدم پر میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، وہ عاجلت، اور میں نے جلدی کی، الیکا تیری طرف، ربی اے میرے پروردگار، لترضی تاکہ تو خوش ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پروردگار سے ملنے کا انتہائی شوق تھا، انتہائی خواہش تھی، اور یہی شوق اور یہی خواہش ان کو جلدی جلدی اپنے رب کے پاس لے کے جا رہی تھی۔ اتنی عجلت اور اتنی زیادہ بے چینی تھی کہ کوشش ان کی یہ تھی کہ لمحہ بھی نہ گزرے اور وہ اس مقام تک پہنچ جائیں جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا ہے۔ یہ شوق اور یہ ولولہ اور یہ جذبہ انسان کو جب دیکھا جاتا ہے تو اس سے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے کس قدر شدت کے ساتھ محبت اور ایمان راسخ ہو چکا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب سے فرمایا کہ اے میرے رب، میں نے یہ سب اس وجہ سے کیا ہے تاکہ تو مجھ سے خوش ہو جائے، تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جب اپنے رب کا بلاوا آیا تو بہت ہی عجلت اور جلدی کے ساتھ اس مقام تک پہنچ گئے جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا تھا۔ میرا اور آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ ہمیں بلاتے ہیں، ہمیں پکارتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کا کوئی ہم حکم سنتے ہیں، کیا میں اور آپ اسی عجلت کے ساتھ اس حکم کو پورے کرنے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں؟ قال، فرمایا، فَإِنَّا تو بے شک تحقیق ہم نے، قد تحقیق، فتنا آزمائش میں ڈال دیا ہم نے، قوما کا تیری قوم کو، من بعدک تیرے بعد، وَأَضَلَّهُمْ اور گمراہ کیا انہیں، سامری نے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پروردگار کے پاس آئے، وہاں پر 40 روز کے لیے قیام فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوئے، تو اس کے پیچھے آپ کی قوم نے بچڑا بنا لیا، سامری نے ان کو بچڑا بنا کے دیا اور انہوں نے اس کی پوجا پاٹ کرنا شروع کر دی۔ یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دی کہ اس طرح سے آپ کی قوم آپ کے پیچھے بھٹک چکی ہے اور بہک چکی ہے۔ فرجع بس لوٹا موسیٰ علیہ السلام الیہ اپنی قوم کی طرف، قومہ اپنی قوم کی طرف، غضبانا غضبناک ہو کر، اسفا افسوس کرتا ہوا۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سنا تو بہت زیادہ غصے اور غم کا شکار ہوئے، تعصب کا شکار ہوئے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کمٹمنٹ تھی 40 روز کی، اس میں وہ وہاں پر مقیم رہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم فرمایا تو واپس اپنی قوم کی طرف آئے اور شدید غصے میں تھے اور انتہائی افسوس کے عالم میں تھے۔ قالا کہا، یا قومی اے میری قوم،
کیا لم نہیں یعدکم میں نے وعدہ کیا تھا تم سے، کیا وعدہ کیا تھا تم سے، ربکم تمہارے رب نے، وعدن وعدہ، حسنن اچھا۔ یہاں پر جب وہ اپنی قوم کے پاس آئے تو انہوں نے 3 سوال اپنی قوم سے کیے۔ جو پہلا سوال تھا وہ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کیا کیا، الم یعدکم کیا تم سے وعدہ نہیں کیا تھا ربکم تمہارے رب نے، وعدن حسنا ایک اچھا وعدہ۔ اور وہ اچھا وعدہ کیا تھا؟ وہ وعدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی احکامات بنی اسرائیل کو عطا فرمائیں گے، تورات کی شکل میں اللہ تعالیٰ اپنی کتاب بنی اسرائیل کو عطا فرمائیں گے، جس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہوں گے، اور جن کی فرما برداری کرتے ہوئے وہ اپنی زندگی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ دوسرا سوال، اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا افطال کیا طویل ہو گئی، علیکم تم پر، العہد مدت، ام یا عورت تم چاہا تم نے، ان یہ کہ یحل اترے، علیکم تم پر، غضب غضب، من ربکم تمہارے پروردگار کا، فاخلفتم پھر خلاف کیا تم نے، موعدی میرے وعدے کو۔ تو جو دوسرا سوال حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کیا وہ یہ کیا کہ پہلے تو آپ کے رب نے آپ کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ وہ تم لوگوں کو تورات عطا فرمائے گا، ایک اچھا وعدہ کیا۔ افطال علیکم العہد کیا اب اللہ تعالیٰ اپنے وعدے سے پھر گیا، یا اس نے اپنے وعدے کو پورا کرنے میں دیر لگائی، یا وہ جو کچھ تم کو دینا چاہتا تھا اس میں اتنی زیادہ مدت گزر چکی کہ تم اس وعدے کے پورا ہونے کے انتظار میں یہ بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے پتہ نہیں وہ اللہ رب العزت اس کو پورا کرتا بھی ہے یا نہیں کرتا، تو ہم اپنا ایک نیا سیٹ اپ جو ہے وہ اس کو سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ ام یا عورت تم ان یحل یا تم نے یہ چاہا کہ اترے علیکم تم پر، غضب اللہ تعالیٰ کا غضب۔ اور تیسرا سوال یہ ہے، یا پھر یہ کہ تم یہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر غضبناک ہو۔ ان تینوں میں سے ایک بات تو ہے، یا تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا حسنا اچھا تھا، کیا تمہیں اس بات پہ اعتبار نہیں تھا، یا اس بات پر اعتبار نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا ہوگا اور اپنے وقت مقررہ کے اوپر پورا ہوگا، یا پھر تمہیں یہ شوق تھا کہ تم اپنے رب کے غضب کے شکار ہو جاؤ۔ فاخلفتم تو پھر تم نے خلاف کیا، موعدی میرے وعدے کے۔ تو آگے قوم نے کیا جواب دیا انشاءاللہ العزیز آئندہ آنے والے اسباق میں ہم اس کو پڑھیں گے، لیکن آج کے لیسن میں جو سیکھنے والی بات تھی وہ یہ تھی کہ ہمارا اور آپ کا بھی رویہ اپنے رب کے احکامات کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کیا ہم بھی اپنے رب کے وعدوں کے اوپر یقین رکھتے ہیں، کیا ہم فرما برداری اختیار کرتے ہیں، کیا جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہمارے لیے ہیں ہم ان کو پورا کرنے کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں، اور اس توکل اور یقین کے ساتھ کہ زندگی میں جو بھی احکامات پورا کرتے ہوئے ہمارے زندگیوں میں تکلیف، مصیبت، پریشانی یا کوئی بھی ایسا لمحہ آ جائے جس کے اندر ہم متزلزل ہو جائیں تو ہم پورے ایمان اور بھروسے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے اور اس کے وعدے سچے ہیں اور وہ اپنے وعدے کو سچا کرے گا، یا پھر ہم غلط راستے اختیار کر لیتے ہیں، رشوت کے، چوری کے، ڈکیتی کے، ظلم کے، زیادتی کے، اور اپنے رب کو ناراض کرتے ہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ شاید اللہ تعالیٰ اپنے وعدے بھول گیا ہے اور وہ اپنے وعدہ پورے نہیں کرنا چاہتا معاذ اللہ۔ تو یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے جو ایک فرما بردار انسان کا ہے اور ایک نافرمان انسان کا ہے۔ تو ہم نے اس پیرامیٹر کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کے اندر جھانک کر دیکھنا ہے کہ ہم کس سٹیج پر کھڑے ہیں اور ہمارا تعلق اپنے رب کے ساتھ کیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین اسلام کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنے اور دوسرے تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا،
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن وحشتي قبري. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا كثيرا. وإياكم. السلام عليكم.